سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ دنیا میں زہد اور کم گوئی اللہ نے اسے عطا کر دی ہے، وہ زہد و تقوی کا مرتکب ہے، وہ ہر وقت پرہیزگاری میں رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے، تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اور اس کا قرب حاصل کرو، اس کے پاس بیٹھا کرو، جس کو تقوی نصیب ہو جائے، جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کی چاہت نصیب ہو جائے، اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے، وہ زہد میں آ جائے اور کم گوئی میں آ جائے، اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اسے اللہ پاک نے حکمت عطا کر دی ہے، دانائی عطا کر دی، عقل مندی عطا کر دی ہے، وہ دنیا سے الگ ہو کے اپنے رب میں مست رہتا ہے، اس میں گم رہتا ہے، اس کی رضا میں گم رہتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ اس میں بے قرار رہتا ہے، اس میں چین نہیں پاتا، ہر وقت بے قراری اسے رہتی ہے، بے چین کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ غلطی نہ ہو جائے، اس غلطی کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، کہیں بے حیائی نہ گھیر لے۔ حضور فرماتے ہیں جو مومن ہے وہ جہاں دل نہیں لگاتا، اس کا دل اچاٹ رہتا ہے، وہ اپنے اگلے سفر کی تیاری میں لگا رہتا ہے، وہ اپنی قبر کی تیاری کرتا رہتا ہے کہ یہاں تو ایک مچھر کا ڈنگ نہیں سا جاتا، بچھوؤں کے ڈنگ کیسے ساؤں گا، مچھر کاٹ لے ساری رات نیند نہیں آتی، تڑپتا ہوں، اٹھ بیٹھتا ہوں، مچھر کے کاٹنے پر بے قرار ہو جاتا ہوں، قبر میں کیا حال بنے گا، قبر کی سختیوں سے کیسے بچوں گا، اس کا دھیان دنیا میں نہیں رہتا، آخرت میں رہتا ہے۔ میں قبر میں اکیلا ہوں گا، باپ بھی چھوڑ جائے گا، ماں بھی چھوڑ جائے گی، رشتے دار سبھی اٹھا کے اس قبر میں ڈال آئیں گے، اور کوئی پیچھے سے یاد بھی نہیں کرے گا کہ قبر میں کیا حال ہو رہا ہے، وہ ہر وقت اس کا دل دنیا سے اچاٹ رہتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف دھیان میں لگا رہتا ہے، اس کو ہر وقت یہی بات غم زدہ رکھتی ہے، وہ غم میں رہتا ہے کہ دنیا تو مٹ جانے والی ہے، آج نہیں تو کل، تو یہ تو سانس پر چل رہی ہے، ابھی سانس ختم ہو گیا تو دنیا کا قصہ تمام ہو گیا، تم ماضی بن گئے، لوگ تمہاری باتیں کریں گے کہ وہ تھا، کوئی تھا یہ باتیں کرتا تھا، یہ 2 منٹ میں 1 سیکنڈ میں وہ ماضی بنا سکتا ہے، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، ابھی سانس ختم کر دے تو یہ سارا پاسٹ بن جائے گا، یہ ماضی ہو جائے گا، ماضی کا قصہ بن جاؤں گا، صاحب ذہن نشین کر لو، سانس ہمارا حال ہے، تو حال دھیان رکھیں، ہم ماضی میں جانے والے ہیں، ہم لوٹنے والے ہیں اس کی طرف، ہم اس کی طرف پلٹنے والے ہیں، نہ بھی اپنی مرضی سے جائیں گے تب بھی لے جائے گا، اور اگر اسی تیاری میں لگے رہیں کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ دنیا آپ کا پاسٹ ہو جائے گی، وہ آخرت آپ کو پیش آنے والی، وہ آپ کا مستقبل ہے، تو بندہ تیاری میں رہتا ہے، دنیا میں کوئی کام کرنا ہو تو بندہ مستقبل کو سوچ کے کرتا ہے، مستقبل میں یہ میرا بیٹا پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ پروفیسر کی کرسی پر بیٹھے گا، اس کی زندگی سال ہو جائے گی، اس کے لیے جینا آسان ہو جائے گا، اس کی زندگی کی تکلیفیں ہٹ جائیں گی، تو ہم ہر کام مستقبل کے لیے کرتے ہیں، فیوچر کے لیے کرتے ہیں، تو آؤ صاحب یہ دنیا بھی آپ کا پاسٹ بننے والی ہے، ایک سانس ختم ہونے پر یہ پاسٹ ہو جائے گا، آپ مستقبل کی طرف دھیان دیں، عقل مند ہے ہی وہ جو پاسٹ کو نہ دیکھے، مستقبل کی طرف دھیان دیں، ہم اسی کو عقل مند کہتے ہیں جو مستقبل کو دیکھے، پیچھے جو ہوا ہو گیا، تمہاری تنگیاں تکلیفیں وہ سب گزر گئی، لیکن اب مستقبل کی تیاری کر، اب آگے کی تیاری کر، ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں، پیچھے نہ دیکھ، آگے کے لیے تیار ہو، بینک بیلنس بنا، لوگوں کے ساتھ برابری میں کھڑا ہو، محنت کر، ہم نے بھی محنت سے یہ بات حاصل کی ہے، ایک دوسرے کو گر بتاتے ہیں، تو صاحبان محتشم یاد رکھیے، ہم ہمیشہ فیوچر کو دیکھتے ہیں اور فیوچر کو دیکھ کے پلان کرتے ہیں، آپ کا یہ دنیا پاسٹ ہے اور فیوچر آخرت ہے، اس لیے تو رب کریم کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ تمہارا پاسٹ ہے، یہ گزرنے والا ہے، یہ کھیل اور کود ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، اس میں جینا لگاؤ، والآخرۃ خیر وابقیٰ،
تمہاری آخرت بہتر ہے۔ انسان عقل کے آئینے میں بھی دیکھے تو فیوچر کی طرف دیکھتا ہے، فیوچر کو دیکھ کے جو پلان کرتا ہے، فیوچر کو دیکھ کے جو کام کرتا ہے، ہم اسے عقل مند جانتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، عقل مند ہے ہی وہ جو آخرت کی طرف دھیان دے۔ اور میرے آقا جانی فرماتے ہیں عقل مند کی پہچان ہی یہ ہے، لما بعد استدادا اولئک الاقیاس، جو آگے دیکھتا ہے، جو آگے دیکھتا ہے اور آخرت کی طرف دھیان رکھتا ہے، وہی عقل مند ہے۔